مجھے چھوڑ دو خدا کے واسطے۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور ساتھ ہی پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے، جبکہ سامنے سے چل کر آتا شخص اس وقت حیوان کا روپ لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں رمین کے لیے جنون تھا، گزرے دنوں کی زخمی کرچیاں تھیں جن سے وہ لہو لہو ہو رہا تھا۔ میں پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں نے تمہاری عزت تاڑ تاڑ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب اس بات کو مجھے سچ بھی ثابت کرنے دو نا۔ کیا فرق پڑتا ہے اب اس سے؟ بدنام اور ذلیل تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں۔ پورے خاندان میں میری وجہ سے داغدار تو تم بھی ہو چکی ہو، تو چلو اب اس جھوٹ کو سچ بھی کر دیں۔ ہمدان نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کی قمیض پھاڑ دی۔ وہ چینخی تھی، اس کی آنکھوں میں ہمدان کے لیے بے یقینی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منتیں کی تھیں کہ شاید اسے رحم آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ ارے ارے تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ گنہگار تو میں ہوں، ساری زندگیاں معافیاں تو مجھے مانگنی پڑی ہیں، اور ابھی اتنی جلدی ہی کیا ہے؟ پہلے اس گناہ کا مزہ تو لے لوں۔ ہمدان نے مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے حیوانیت سے کہا تو وہ جیسے بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی چینخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا، لیکن کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا تھا۔ مائی ڈیئر، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں کوئی غیر محرم ہوں، اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ رمین بی بی، بھولو مت، تمہاری لگائی ہوئی تہمت سے ہی ہم دونوں کا نکاح کروایا گیا ہے، تو اب تمہیں اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اگر اپنا حق لے رہا ہوں تو شوہر کی حیثیت سے، سمجھی؟ ویسے بھی بقول تمہارے، میں گرے ہوئے کردار کا مالک نئی نئی تتلیوں کا دیوانہ ہوں۔ ہر شام میری انہی عورتوں کی باہوں میں گزرتی ہے۔ میں تو ہوس کا پجاری ہوں، تو اب تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تم تو بہت پاک باز ہو نا، تو نہ مجھے وہ سب کچھ، ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ جیسا تم مجھے سمجھتی ہو، میں اب تمہیں ویسا ہی بن کر دکھاؤں گا۔ ہمدان اب اس سے دور ہوتا ہوا پھنکار رہا تھا۔ اس وقت اس جگہ اس کے اور امین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رمین زور زور سے رو رہی تھی، اس کی حسین آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں، لمبے بال نازک وجود پر بکھر گئے تھے۔ وہ اب ہمدان کے جسم میں ایک آگ بھڑکا رہی تھی، لیکن وہ دماغ پر لعنت بھیجتا اپنے دل کی سنتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جو بچپن سے اس بدگمان دشمن جاں کے پیچھے پاگل تھا، لیکن وہ تھی کہ اس کی خاموش محبت کا اعتبار ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتا تو اسی پل اپنی بے عزتی اور تہمت کا بدلہ رمین سے لے سکتا تھا، لیکن وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اپنی محبت کو یوں بے آبرو کرنا، اسے خود سے مزید بدگمان کرنا، ایسا وہ کبھی نہیں چاہ سکتا تھا۔ تبھی وہ اسے ایک بڑی سی چادر اڑاتا ہوا جو دیوار سے چپکی خوف سے لرز رہی تھی۔ ہمدان نے اس سے کہا، اٹھو اور آ جاؤ رمین، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اگر میرا ایسا ہی کوئی ارادہ ہوتا تو یقین جانو تمہاری عزت میں بہت پہلے ہی چھین چکا ہوتا، لیکن میں نے تم پر کبھی بری نگاہ کبھی نہیں ڈالی تھی۔ تم میری محبت ہو ہمیشہ سے، اور کوئی بھی اپنی محبت کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ تم میری بیوی ہو۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر، اس کے باوجود میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اتنا کہتا وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ رمین پر تو جیسے قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا، اسے اس کے نازک بے حال خستہ وجود پر رحم آ گیا تھا۔ کیا سچ میں وہ اس کا گنہگار نہیں تھا؟ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ تو جب اس سب کے پیچھے ہمدان نہیں تھا تو پھر آخر کون تھا؟ ایسے ہزاروں سوال تھے جو اژدہے کی طرح منہ کھولے اسے نگلے جا رہے تھے، لیکن فی الحال یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ رب نے اس حیوان کے دل میں رحم ڈالا تھا، بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن جو کچھ رمین اس کے بارے میں جانتی تھی، اس کے لیے اسے شوہر ماننا تو دور، وہ اپنا سایہ بھی اسے نصیب نہ ہونے دیتی۔ چادر کو اچھے سے اپنے وجود پر لپیٹتی وہ بھاگ کر باہر آئی تھی، جہاں وہ گاڑی سٹارٹ کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہمدان نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ اس کا رمین کو ڈرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کرنے پر بھی تو رمین نے خود ہی
اسے مجبور کیا تھا۔ ایک بار پھر سب گزری باتیں اسے یاد آنے لگی جب وہ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ السلام علیکم تایا جان۔ رمین سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھے اپنا معصوم سا حسن لیے جلدی سے سکندر صاحب کو سلام کرتی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ سکندر صاحب اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دینے لگے۔ آرام سے ناشتہ کرو، اور امین بچے، کالج سے لیٹ ہونے کی فکر نہیں کرو، ہمدان بھی تو جائے گا نا کالج، وہ تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ سکندر صاحب اسے جلد بازی پر ٹوکتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ہمدان کا نام سن کر اس کی گھنیری پلکیں سامنے کی طرف اٹھی، جہاں وہ آنکھوں میں چمک لیے ٹکٹکی باندھے اسے ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ او نہیں تایا جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، وہ منہ بگاڑتی ہوئی بولی تھی، جس پر سکندر صاحب اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے آفس کے لیے چلے گئے۔ جب وہ بھی اٹھنے لگی تو ہمدان جلدی سے چابیاں اٹھاتا ہوا بولا، رکو رمین، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ جانے سے لوگوں نے مجھے بھی آپ کی طرح ہی سمجھ لینا ہے، آوارہ، رنگین مزاج، لوز کریکٹر، بگڑیل۔ آنکھوں میں نفرت امیز رویہ اختیار کیے وہ پٹ پٹ بولتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہمدان اس کی باتوں کو حیران و پریشان سا سنتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ رمین ہمیشہ اس سے بدگمان کیوں رہتی ہے اور اس سے نفرت کیوں کرتی ہے، جبکہ اس نے کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی یا ایسا سلوک نہیں کیا جس سے وہ اسے اتنا برا سمجھتی۔ سوچنے پر بھی اسے اپنا کبھی ایسا رویہ یا حرکت یاد نہ آئی۔ بچپن میں جب وہ اس کے پاس آتی تھی تب تو ٹھیک تھی، لیکن جوانی کی دہلیز پار کرتے ہی اس میں یہ بدلاؤ آیا تھا۔ ہمدان سوچتے ہوئے اسے باہر دیکھنے آیا تھا جب وہ علی، جو کہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، کے ساتھ جاتی دکھائی دی۔ ہمدان کو نہایت ناگوار گزرا۔ بطول، سکندر اور ارشد تینوں بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی بطول تھی، جن کا بیٹا علی تھا۔ ان کی شادی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی، جہاں ویسی آسائشیں نہ تھیں جیسی کہ ان کے میکے میں تھیں۔ پھر دوسرے نمبر پر سکندر صاحب تھے، جن کا بیٹا ہمدان تھا، وہ امیر رئیس زادہ کہ جس کی لاکھوں لڑکیاں دیوانی تھیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ارشد تھے کہ جن کی بیٹی رامین تھی، پیاری، معصوم سی، شرمیلی سی، جس کا کردار سیپ میں چھپے موتی کی طرح شفاف تھا۔ اسے 10 سال کی عمر میں اس کے والدین تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کی پرورش ایک بیٹی کی طرح سکندر صاحب نے ہی کی تھی۔ ان کو رمین سے بہت محبت تھی، وہ اس کے ناز نخرے ویسے ہی اٹھاتے جیسے ہمدان کے، اس لیے وہ ہمیشہ ان کے پاس، ان کے قریب رہی۔ اس لیے انہوں نے ہمدان سے رمین کا رشتہ تبھی طے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب ارشد اور مہربانو اسے یتیم کر گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، رمین ہمدان سے دور ہونے لگی تھی۔ رمین اپنی دوست سائرہ کے ساتھ کلاس لے کر جیسے ہی نکلی، سامنے بیٹھا 6 سے 7 لڑکے لڑکیوں کا گروپ زور زور سے کہکے لگاتا اسے بے اختیار اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ تبھی سائرہ گویا ہوئی کہ تمہارا کزن ہے نا رمین، اسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا، جب دیکھو نئی نئی کالج کی حسین امیر زادیوں اور آوارہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ مٹر گشت کرتا نظر آتا ہے۔ سائرہ منہ بناتی بولی تھی، اصل میں ہمدان نے کبھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، تبھی اسے یہ بات اندر سے کھلتی تھی، جبکہ ہمدان جیسا شاندار شخصیت کا مالک نوجوان اس جیسی کسی لڑکی کو برا کیسے لگ سکتا تھا؟ اسے پڑھ لکھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ باپ کی کروڑوں کی جائیداد ہے جو اسے ہی سنبھالنی ہے۔ یہاں سے نکل کر اس نے بڑے سے کاروبار کا مالک بن جانا ہے۔ کوئی نہیں ہے اسے روکنے والا۔ اس جیسے بدکردار انسان کا ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرتا، بس اسے نئی نئی تتلیاں چاہیے جو اس کا من بہلا سکیں۔ چپتے اور کاٹ دار لہجے میں وہ کہتی، ایک بھرپور نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالے آگے بڑھ گئی تھی۔ تبھی علی اسے پیچھے سے آواز دیتا اس کے پاس چلا آیا۔ رمین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رمین، لے لی کلاس یا ابھی اور بھی کلاسز لینی ہیں؟ یار، وہ میں سوچ رہا تھا آج تمہیں گھر لے چلوں، امی بہت یاد کر رہی تھی تمہیں۔ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں میں بھرتا بولا تھا، علی بھائی آج تو نہیں، پھر کبھی صحیح، اب پھپھو کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے لہجے میں
بہت احترام تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھ رہی ہو اسے، آج ہی اس عامر کی کزن سے اس کی دوستی ہوئی ہے اور یہ کیسے اس لڑکی کے ساتھ پھر رہا ہے۔ ہمدان جیسا شخص چلتا پھرتا شیطان ہے، آئے دن تو نئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا، شراب پینا، پارٹیاں کرنا، باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانا، بس یہی اس کا مشغلہ ہے۔ توبہ، ماموں جان پتہ نہیں کیوں اسے کچھ کہتے ہی نہیں۔ وہ نفرت سے کہتا رامین کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چھوڑے علی بھائی، ہم کیوں اس انسان پر باتیں کر کے اپنے اعمال اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خیر، وہ نظریں جھکائے سنجیدگی سے بولی۔ پھر وہ سوچنے لگی، واقعی دونوں ایک ہی خاندان کے مرد ہیں، لیکن علی بھائی اور ہمدان میں کتنا فرق ہے۔ ایک نہایت اعلیٰ کردار کا مالک ہے تو ایک اس قدر گھٹیا کہ جس کے سامنے عورت صرف کھلونا تھی۔ یقین نہیں ہوتا علی بھائی، آپ اتنے اچھے ہیں۔ سائرہ بھی اب اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ارے لڑکی، یہ سب تربیت کا کمال ہے، میری ماں کی تربیت اور میرے بابا کا عزت دار خاندان۔ ہمارے خاندان میں دولت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، انسان کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ علی گردن اوپر اٹھاتے فخر سے بولا تھا، جس پر امین بھی اسے فخریہ انداز کے ساتھ دیکھتی کینٹین چلی آئی۔ ارے آپا، کیسی ہیں آپ؟ بطول آپا آج اپنے بھائی کے یہاں آئی تھیں رامین سے ملنے۔ جب ان کی ملاقات سکندر صاحب سے بھی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، تم سے تو اتنا نہیں ہوتا، اپنی بہن کو بھی پوچھ لوں، میں خود یاد کر لوں تو ورنہ تم تو بھول ہی بیٹھے ہو۔ اسی طرح ناک پھلائے وہ بولے جا رہی تھی۔ نہیں آپا، ایسی بات نہیں، بس بزنس کی وجہ سے بہت مصروفیات ہیں۔ وہ مسکرائے، کیونکہ بہن کی عادت سے پہلے ہی واقف تھے۔ تمہارا اتنا بڑا بزنس ہے، اکیلے ہی سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس ہمدان پر بھی کوئی ذمہ داری ڈالو۔ جب دیکھو آوارہ گردی، لفنگے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ کوئی اچھی شریف حرکتیں نہیں ہیں، بہت ہی غیر ذمہ دار ہے وہ۔ تم نے بھی اسے ڈھیل دی ہوئی ہے، دیکھ لو ایسا نہ ہو ایک دن تمہارا شرم سے منہ نیچا کر دے۔ وہ اسی طرح آنکھیں چڑھائے گویا ہوئیں۔ اللہ نہ کرے آپا، کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابھی جوان ہے تو زندگی انجوائے کر رہا ہے، بہت قابل ہے میرا ہمدان، بس آپ تو یوں ہی اس سے بدگمان رہتی ہیں، وقت آئے گا تو ذمہ داری بھی اٹھا لے گا۔ سکندر صاحب گہرا سانس لے گئے۔ ارے میرا علی بھی تو جوان ہے، وہ تو اس کے جیسا نہیں ہے، ابھی سے ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے۔ ویسے تم نے اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اپنے نالائق بگڑے آوارہ مزاج بیٹے کے ساتھ اس کا نصیب جوڑ دیا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں، وہ کتنی معصوم اور پیاری ہے، اور کہاں ہمدان۔ بطول گردن جھٹکتی بولی جا رہی تھی، مجھے یقین ہے رامین ہمدان کو بدل دے گی، ابھی تھوڑا سا لاؤبالی سا ہے، جب شادی ہو جائے گی تو رامین کی صحبت اسے اپنے رنگ میں لے آئے گی۔ سکندر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، مطلب بچی کی زندگی داؤ پر لگا کر اپنے بیٹے کو راہ راست پر لاؤ گے؟ ارے یہ کام تو ماں کا ہوتا ہے، بیویوں کا نہیں۔ اچھی تربیت کرنے کا فریضہ ماں کا ہوتا ہے، لیکن تمہاری بیوی کو پارٹیوں سے فرصت ہی نہیں، اور اوپر سے بیٹا بھی ویسا ہی۔ بطول بیگم بسکٹ منہ میں رکھتے بول رہی تھی، جب اچانک ہمدان وہاں آتا ان کے چند جملے سن گیا۔ سلام پھپھو، ویسے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رامین کی یا میری، اور آپ کا بیٹا کتنا قابل ہے میں جانتا ہوں۔ آج کل وہ جن چکروں میں ہے اور رامین کے ارد گرد کیوں گھومتا نظر آتا ہے، مجھے سب علم ہے۔ اسے کہیں مجھ پر زیادہ نظر رکھ کر رامین کے کان بڑھنے سے بہتر ہے اپنے اوپر دھیان دے۔ تنی ہوئی آئی برو اور سخت لہجے میں کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ تبھی رامین وہاں آئی، اس کی پھپھو سے کی گئی بدتمیزی سن لی۔ یہ دیکھا تم نے سکندر اپنے سپوت کو؟ توبہ توبہ، ذرا بڑوں کی عزت کا خیال نہیں، تمیز تو چھو کر نہیں گزری تمہاری اس اولاد کو۔ اتنی لمبی زبان ہے، میرے بیٹے پر انگلی اٹھا کر گیا ہے، اپنی حرکتیں نہیں دیکھی اس نے۔ اب نہیں رکوں گی میں ادھر، جا رہی ہوں میں، دکھ اور غصے سے کہتی وہ اٹھی اور چادر اوڑھنے لگی۔ السلام علیکم پھپھو۔ مت جائیں۔ رامین پریشان سی ان کے پاس آئی اور بولی، بچے کی بات کو دل پر مت لیں آپا۔ سکندر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ میری بچی، تیری محبت میں چلی آتی ہوں، ورنہ خون سفید ہو گیا ہے۔ اتنی بے عزتی، وہ بھی گھر کے بچوں کے ہاتھوں، اور نہیں برداشت ہوتی مجھ سے اب۔ تم آ جانا،
علی کے ساتھ مجھ سے ملنے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتی وہ رکی نہیں اور پھر گیٹ سے باہر چلی گئی۔ رامین نے ناراض نظروں سے اپنے تائے ابو کو دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ کچن سے پانی پی کر نکلی، گھر میں سبھی سو چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ہمدان بھی دوستوں کے ساتھ پارٹی سے فارغ ہو کر گھر آیا تھا اور آتے ہی سیدھا کچن میں آیا تھا پانی پینے، جب اچانک پیر مڑنے پر باہر آتی ہوئی رامین اس کی باہوں میں جا گری۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر جبکہ دوسرا اس کی نازک کمر کے گرد مضبوط ہوا اور اس کے لب اس کی مومل گردن سے ٹچ ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچانک کرنٹ کھاتا اس سے دور ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی اس نادانی پر شرمندگی محسوس کرتا اسے معافی مانگنے والا تھا کہ اس افتاد پر خود وہ بھی شعلوں میں گری کھڑی تھی۔ ہمدان الگ ہوا تو اسے دیکھتے ہی رامین کا پارا ہائی لیول تک پہنچ گیا۔ اس نے بغیر ایک بھی لمحہ سوچے ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پر جھڑ دیا اور پھر غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم گھٹیا انسان اب اس طرح کی نیچ حرکتیں کرنے پر آگے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے کہ میں بھی ان لڑکیوں کی طرح ہوں جو تمہارے بستر کی زینت بننے پر فخر محسوس کرتی ہیں؟ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ رامین انگارہ بنی ہوئی تھی۔ ہمدان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا سخت ریئیکٹ کرے گی، وہ بھی یہ جانے بغیر کہ اس کی غلطی ہے بھی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے، لیکن پھر وہ خود پر سختی سے کنٹرول کر گیا۔ لیکن پھر وہ گویا ہوا، آخر تم مجھ سے اتنی بدگمان کیوں ہو رامین؟ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے جو تم اتنی زہریلی ہو چکی ہو؟ جس نے یہ زہر تم میں بھرا ہے نا میرے خلاف، میں اچھے سے جانتا ہوں اسے۔ رامین ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو، جسے تم اپنا ہمدرد سمجھ رہی ہو نا وہی تمہارا دشمن ہے۔ اس کا یہ شرافت کا چولا تو میں ضرور اتار کر پھینکوں گا۔ اس تھپڑ کا جواب تو میں تمہیں اچھے سے دیتا، لیکن مجبور ہوں اپنے دل کے ہاتھوں۔ ماتھے پر لاتعداد بل ڈالے، آنکھوں میں شدید غصہ لیے، پھر وہ رکا نہیں۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ شاید وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا اسے رامین کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس کی لڑکیوں سے صرف دوستی ایک حد تک تھی جسے وہ خود پار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں بہت پہلے سے ایک معصوم سی محبت پل رہی تھی۔ رامین کے سامنے جا کر اس کے اندر ایک احساس سا ابھرتا تھا جو اس کی نگاہوں کو گستاخی اور بے حجابی کی چمک بخشتا تھا، جس سے رامین بہت چڑھتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ ہمدان تمام عورتوں کے معاملے میں ایسا ہی ہے، لیکن یہ مقناطیسی کشش اس کے دل میں صرف رامین کو دیکھ کر ہی ابھرتی تھی، مگر وہ اس سے دور بھاگتی، اسے ناگواری و نفرت محسوس کرتی تھی۔ رامین لیکچر لے کر نیچے گراؤنڈ میں آئی تو علی کو اپنا منتظر پایا۔ رامین چلو، آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ امی اب تمہارے لیے بہت اداس ہیں۔ جب سے وہ ماموں جان کے گھر سے آئی ہیں تب سے یوں ہی روئی جا رہی ہیں۔ رامین اس کے ساتھ جانے لگی تو ہمدان کہیں سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ رامین کہیں نہیں جائے گی۔ رامین اگر تمہاری کزن ہے تو میری بھی ہے، کہیں اس کے یتیم ہو جانے پر تم نے اور ماموں جان نے یہ تو نہیں سوچ لیا کہ اب وہ تمہاری ملکیت ہے اور جو تم لوگ کہو گے وہی کرے گی؟ تو ایسا نہیں ہے ہمدان سکندر، ابھی اس کی پھوپھی زندہ ہیں اور امین اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اچانک اسے دھکا دیتا علی بولا تھا۔ ہمدان کا خون بھی جیسے کھول اٹھا تھا۔ اس نے علی کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا لیا۔ ہمدان علی سے زیادہ لمبا چوڑا اور طاقتور تھا، تبھی وہ اس پر ایک منٹ میں حاوی ہوا، لیکن رامین دونوں کے درمیان آ کر ان کو الگ کرتے ہوئے بولی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا ہر کسی کو اپنی جاگیر سمجھتے ہو؟ پیسہ ہے تو کچھ بھی کرو گے۔ علی بھائی تم سے لاکھ گنا بہتر ہیں، ہر لحاظ سے تم سے قابل ہیں، سمجھے؟ اور میں ان کے ساتھ جاؤں گی، تائے ابو کو میں خود کہہ دوں گی یہ بات۔ وہ گہرے سانس لیتی، غصے کو پیتی علی کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ ہمدان غصے سے دیوار پر گھونسا مار گیا۔ علی کی چالیں وہ خوب سمجھنے لگا تھا۔ پھپھو، ہمدان کی بدتمیزی کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اسے چھوڑیں آپ، وہ تو ہے ہی ایسا۔ آپ کیا اس کے لیے مجھے بھی ملنے نہیں آئیں گی؟
نہیں میرے بچے، بس ہمدان کی وجہ سے دل بہت دکھا تھا۔ خیر، اس کی طرف سے سکندر بھی مجھ سے معافی مانگ چکا ہے، اب اس ایک کے لیے کیا دل میں میل رکھنی اپنوں کے لیے۔ بطول بیگم پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ رمین علی کو ہمدان کے ساتھ ہوئی منہ ماری پھپھو کو بتانے سے منع کرنے لگی۔ اس کی پیاری پھپھو اتنی مشکلوں سے تو مانی تھی، انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ پھر ناراض ہو جاتی۔ رمین ان کے مان جانے پر شکر کا سانس لیتی مسکرا دی، اور 3 دن بعد ہی وہ ایک بار پھر سے سب باتوں پر لعنت بھیجتی ان کے بڑے سے بنگلے پر علی کے ساتھ موجود تھی۔ سکندر صاحب کے ساتھ رامین بھی ان کے آنے پر خوش تھی، سوائے سمارا کے، کیونکہ انہیں بطول آپا کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ بطول ان کے شوہر سکندر صاحب کی ترقی اور دولت سے بہت جلتی ہیں، اور ہمدان تو گھر پر تھا ہی نہیں۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر رات کے کھانے پر پرتکلف انتظام تھا۔ جب سیر ہو کر کھانے کے بعد پھوپھو جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں تو سکندر صاحب نے کہا، آپا آج یہیں رک جائیں۔ بطول بیگم کے منع کرنے پر رامین بولی، پھوپھو پلیز رک جائیں نا، ایک دن رکنے کے لیے ہی تو ہم اصرار کر رہے ہیں، میرا دل رکھنے کے لیے رک جائیں پلیز۔ آپ میرے ساتھ ہوتی ہیں تو میرا دل بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ تبھی سکندر صاحب بھی رامین کے اتنے اصرار پر بول پڑے، رک جائیں آپا، بچی کا دل رکھ لیں۔ چلو، جب میری بچی اتنی ضد کر رہی ہے تو اس کی محبت میں رک جاتی ہوں۔ علی کو چمکتی آنکھوں سے اشارہ کرتے وہ چادر اتار گئی۔ علی بھی اس پل عجیب انداز سے مسکرایا تھا۔ سمارا تو یہ سب دیکھ کر پہلے ہی بیزار تھی، اب تو اٹھ کر سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ رامین نے سب کے لیے کافی بنا لی، جسے پینے کے بعد سکندر صاحب بھی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ صبح کے تھکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رامین اور بطول بیگم کچھ دیر وہیں بیٹھی باتیں کرتی رہیں، پھر وہ بھی سونے کے لیے چلی گئیں، مگر علی ضد کرتا رامین کو چھت پر لے آیا۔ گہری رات میں چاند اپنے پورے جوبن پر تھا جب وہ دونوں اکیلے اس وقت چھت پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دیکھ رہی ہو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور ہمدان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کل بھی میں نے اسے رات میں ایک لڑکی کے ساتھ نشے میں جاتے دیکھا تھا۔ انسان میں لاکھ برائیاں سہی، لیکن ایسے بد کردار شخص اور اوپر سے اس کے ایسے گناہ کسی طور معافی کے قابل نہیں ہیں۔ تم کیسے اس انسان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہو؟ ماموں نے صاف اس کو شے دی ہے جو وہ یہ سب کرتا پھرتا ہے۔ میری مانو رامین، ابھی بھی وقت ہے۔ ماموں جان کے سامنے اس رشتے کے خلاف آواز اٹھاؤ، کہہ دو کہ تم ان کے بدمعاش اور عیاش بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ جذبات میں بولتا رہا اور رامین کا چہرہ اس کی باتیں سن کر سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ علی بھائی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ تایا ابو کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ بابا کے جانے کے بعد انہوں نے میری پرورش بالکل ایک باپ کی طرح ہی کی ہے، میں انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ رامین آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی، اچھا تو پھر گزارا کر لو گی، زندگی گزار لو گی اس آوارہ انسان کے ساتھ جو روز روز نئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے۔ مجھے معلوم ہے ماموں یہ سب صرف دولت کے لیے کر رہے ہیں۔ رامین کو نہ مانتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تھا، دولت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تایا ابو کو کسی دولت کی ضرورت نہیں۔ رامین معصومیت سے پریشان دکھائی دی۔ تم بہت بولی ہو رامین، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ جتنا بزنس ہے ماموں جان کا، اس میں آدھا حصہ ارشد ماموں کا بھی ہے، جو شادی کے بعد قانونی طور پر تمہیں ملے گا، اور ماموں جان یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ارشد ماموں کی دولت باہر کہیں جائے، اس لیے وہ زبردستی تمہیں اپنے اس آوارہ بیٹے کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں تاکہ بدنامی بھی نہ ہو اور اس کے گناہوں پر پردہ بھی رہے اور دولت بھی ان کے ہاتھ سے نہ جائے۔ علی کی باتوں پر رامین کو زبردست جھٹکا لگا۔ نہیں، میں نہیں مانتی، تایا ابو ایسے بالکل نہیں ہیں، ضرور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ رامین کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، جو کہ نفی میں سر ہلاتی اس کی باتوں سے اختلاف کر رہی تھی۔ دیکھو رامین، میرا کام تھا تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا، اور یاد رکھنا میں یہ فرض نبھاتا رہوں گا، اور ہاں،
میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس وقت ان سب میں تمہارا ساتھ ضرور دیتا، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں ان کی طرح امیر نہیں ہوں۔ اس نے آہستہ سے رمین کا ہاتھ پکڑا۔ رمین اپنا ہاتھ پیچھے کرتی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا نازک دل خوف سے پتہ نہیں کیوں لرز رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، آپ بھی آرام کریں، کپ کپاتی آواز میں کہتی وہ بے اختیار دوپٹہ ٹھیک کرتی نیچے چلی آئی۔ علی اسے جاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آنے پر بھی وہ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس وقت رات کے قریباً 3 بج رہے تھے۔ گھر کے سارے افراد گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بہت قریب آ کر سانس لے رہا ہے، اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ ایک کالا سایہ اس کے وجود کو جکڑے ہوئے اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ اسے دیکھ کر رمین زور سے چیخنے لگی۔ جب اس سائے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کرتے اس کے بازو کی طرف سے شرٹ پھاڑی۔ رمین کی دل خراش آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ ہمدان جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی آوازیں سن کر اوپر کی طرف آیا۔ وہ سایہ موقع دے کر اس سے پہلے ہی کمرے سے فرار ہو چکا تھا۔ ہمدان دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولتا ساری لائٹس آن کر گیا تو اس نے دیکھا رمین اپنی بکھری حالت اور پھٹے کپڑے لیے اسے خوف سے دیکھتے ہی دھاڑے مار کر روتی پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی۔ رمین، کیا ہوا ہے یہ؟ شور کی آواز سے پریشان سبھی کمرے میں دوڑے آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر سکتے میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ رمین بھاگ کر بطول بیگم کے سینے سے جا لگی اور مسلسل زور زور سے رو رہی تھی۔ بابا، میں ابھی کر آیا تھا۔ رمین کی چیخوں پکار سن کر اس کے کمرے میں بھاگا چلا آیا۔ وہ بھی اتنا ہی بولا تھا کہ رمین شیرنی کی طرح پلٹی اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس تھپڑ کی گونج ہر ایک نے صاف سنی۔ سکندر صاحب اور سمارا کا دل تو جیسے تڑپ سا گیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ انسان، اس نے میری عزت تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جھوٹ، جھوٹ ہے یہ سب، میرا یقین کریں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بے یقینی سے رمین کو دیکھتا سب سے کہہ رہا تھا، جہاں سکندر صاحب سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ بطول بیگم اور علی آنکھوں میں غصہ و نفرت لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رمین کو چپ کروا رہے تھے۔ دیکھ کیا رہے ہو سکندر، انصاف کرو اب، تم نے تو اس بچے کی کفالت، اس کی عزت کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا، تو یہ فرض نبھایا تم نے۔ بطول بیگم تو جیسے بہن کر رہی تھی۔ ہمدان نے دکھ سے بری نگاہوں سے باپ کو دیکھا۔ نہیں آپا، میرا ہمدان ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سکندر صاحب اس کے دل کے جذبوں سے بے خبر نہیں تھے۔ انہیں اس کی چاہتوں کا اتنا ہی علم تھا جتنا کہ ہمدان کو، لہٰذا وہ بیٹے کے حق میں بولے، اچھا تو اب بھی تم اپنے بیٹے کی ہی سائے لے رہے ہو؟ سکندر، شرم کرو۔ بطول بیگم چلائی تھی، رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے والا پہلا شخص یہی تھا۔ تائے ابو، اسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو کافی عرصے سے مجھے ایسے ہی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ اس شخص نے خود کو بچانے کے لیے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ بطول بیگم کی پناہوں سے سر اٹھاتی وہ نفرت آمیز لہجے میں بولتی ہمدان کے وجود کو ریزہ ریزہ بکھیر گئی تھی۔ اتنی بے یقینی سے وہ جیسے اس پل ٹوٹ گیا تھا۔ کتنی خاموش اور پاکیزہ محبت کی تھی اس نے اس دشمن جہاں سے۔ کیا ثبوت ہے رمین کہ یہ سب ہمدان نے کیا ہے؟ بولو، کیا ثبوت ہے؟ اب کہ سمارا اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی حمایت کرنے میدان میں اتری تھی، یہ ہے ثبوت اس کے گناہ کا جو اس نے کیا ہے۔ رمین اپنی مٹھی ان سب کے سامنے کرتے ہوئے بولی، جس میں ہمدان کے گلے کی وائٹ چین موجود تھی جو وہ ہر وقت پہنے رکھتا تھا۔ ہمدان وہ چین اس کے ہاتھ میں دیکھتا حیران رہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی چین کہاں گری تھی، لیکن اب وہ اسے رمین کے ہاتھ میں دیکھتے ہی شوکڈ رہ گیا تھا۔ بطول بیگم اور علی ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرائے تھے۔ وہ چین اسی دن کے لیے علی نے اپنے پاس چھپا کر رکھ لی تھی کہ رمین کو ہمدان سے مزید بدگمان کر سکے۔ اب بس سکندر، رمین مزید یہاں ایک پل نہیں رکے گی، میں ابھی اور اسی وقت اسے لے کر اپنے ساتھ جا رہی ہوں۔ نہیں، رمین کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی، اسی گھر میں۔ سکندر صاحب کی بات سن کر سب حیران تھے۔
اگر ہمدان نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کا ازالہ بھی وہی کرے گا۔ کل صبح کا سورج نکلتے ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، یہی صحیح ہے۔ سکندر صاحب دکھی انداز میں بولے، نہیں تایا ابو، میں اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ نکاح کے فیصلے کا اختیار اسلام نے مجھے دیا ہے، میں اس انسان کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتی۔ رمین سکندر صاحب کی بات کا جواب دیتی بولی تھی، اس کے آنسو تیزی سے آنکھوں میں ہلکارے لینے لگے۔ میں مانتا ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ میں خود غرضی میں آ کر لے رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے آنگن کا پھول اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ تم ہمارے سامنے ہو اور ساری زندگی رہو گی، چاہے تم ہمیں اچھا جانو یا نہیں، لیکن مجھے تم بہت عزیز ہو۔ تم میرے پاس میری مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ بے شک مجھے کبھی معاف نہ کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھ جیسے خود غرض انسان کو معافی ملنی بھی نہیں چاہیے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ مجھے مرنے پر بھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ میں تمہارا مجرم ہوں۔ ان کی آنکھیں پل میں تر ہوئی تھیں، جس پر امین تڑپ کر رہ گئی۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اس نے اپنے باپ کو بچپن میں کھو دیا تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص اسے اپنے باپ سے بڑھ کر پیارا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دی تھی۔ وہ واقعی خوش قسمت تھی جس کے پاس یہ رشتے تھے، وہ انہیں اتنی تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ پھر ان کی مرنے کی باتیں سن کر اس کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، اور اس نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ بطول بیگم اور علی ایک دوسرے کو فک رنگ چہروں سے دیکھنے لگے۔ یہ تو سب کھیل الٹا ہو گیا تھا۔ ہمدان خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے نکلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور دڑام سے جوتوں سمیت بیڈ پر گرا۔ خاموش آنسو اس کی آنکھوں کے کونے سے پھسلتا اس کے گھنے بالوں میں گم ہو گیا۔ اس کی نظر میں وہ کتنا بد کردار تھا، کتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں ہمدان کے لیے، اور اب وہ اس کی ہونے جا رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایسے تو ہمدان نے نہ سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں یوں بدگمانیاں لے کر آئے۔ اگر اس کے بابا نے زبان نہ دی ہوتی تو وہ یہ نکاح کبھی نہ کرتا، لیکن اب وہ مجبور تھا۔ اور پھر اس کے اگلے دن ہی سکندر صاحب نے سب سے پہلے ان کے نکاح کا انتظام کیا تھا۔ بے حد حسین فراک پہنے، سوگوار سا حسن لیے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نکاح خواں آگے تھے، نکاح شروع ہونے والا تھا، جب ہمدان سب کی موجودگی میں کھڑا ہوتا گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بات یاد رکھیے گا سب۔ ایک دفعہ اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا تو میں کسی اور کی کوئی بھی دلیل نہیں سنوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں میں اپنی کوئی چیز کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک بار نکاح ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں پائے گی۔ آگے آپ سب کی مرضی، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اتنی بات کہتے ہوئے ہمدان اپنی سیٹ پر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ علی اور بطول بیگم کسی ناگن کی طرح اندر ہی اندر بل کھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ سے بنی بنائی اسامی نکلنے جو والی تھی۔ کتنی مشکلوں سے رمین کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ محبت کے جھوٹے دعووں کے ساتھ ہمدان سے بدگمان کرتے، جھوٹی چالیں چلتے انہوں نے رمین کو حاصل کرنے کی اور اس کی دولت کو پانے کی کتنی کوششیں کی تھیں، لیکن سارا کھیل ہی اب ختم ہو گیا تھا۔ ہمدان کے اس فیصلے پر سر جھکائے سب نے نکاح کی رسومات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ مولوی صاحب نے رمین کے پاس جا کر اس سے نہ جانے کیا پوچھا کیا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ ہمدان کو قبول کر کے اسے اپنا مالک بنا چکی تھی۔ سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ ہمدان کو اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ ہمدان نے نکاح قبول کیا اور پھر دعا ہوئی تھی، اور دعا کے ہوتے ہی سکندر صاحب ہمدان کو گلے لگاتے رو دیے تھے۔ علی تو قہر بھری نگاہوں سے یہ منظر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ نکاح مبارک میرے بچے، سمارا بھی اس کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بولی تھی، اور ہمدان ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں۔ نکاح کے بعد سکندر صاحب رمین کے پاس آئے اور بولے، ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے رمین، لیکن
ہم تم سے اس رشتے کو نبھانے کا صرف ایک موقع مانگتے ہیں۔ تم ایک دفعہ ہمدان کو رشتہ نبھانے کا موقع دو۔ اگر رخصتی کے بعد تمہیں لگا کہ ہمدان تمہارے قابل نہیں تو تم اسے چھوڑ دینا۔ ان کی بات پر رمین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سکندر صاحب نے اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو رمین۔ ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر رمین نے فوراً سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ ایسا نہیں کرے پلیز، اس نے معصومیت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم ایک موقع دو گی نا اس رشتے کو؟ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ رمین نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور وہ خوشی سے اسے شکریہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ سمارا رمین کو ہمدان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمدان باہر لان میں ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آیا جہاں اس کی دلہن اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہمدان نے روم میں آتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا رمین کی جانب